بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ میں معاشر کے میدان کا نقشہ جو بیان ہوا ہے کہ گناہ گار باری باری تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ لوگ نیک ہوں یا گناہ گار سب انبیاء کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ سارے کے سارے فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ آج کسی اور کے پاس۔ سب سے آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا۔ اور کسی شاعر نے کہا گناہ گار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا، سرکار کا سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، پھر امت کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور سر سجدے میں رکھ کے امت کی بخشش مانگیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بخاری کی حدیث ہے، ارفع راسک یا محمد واسأل تعطیٰ واشفع تشفع، اے محبوب آج سر اٹھائیے، آج جو سوال کریں گے عطا کیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے ہم شفاعت کو قبول کریں گے۔ محبوب سر تو اٹھائیں۔ ایک بات یہاں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محبوب سر اٹھا کے مانگے۔ ہر کسی کو حکم ہے جب بھی مجھ سے مانگو تو سر جھکا کے مانگو۔ تمام نبی مانگتے رہے تو سر جھکا کے مانگتے رہے، ولی مانگتے رہے تو سر جھکا کے مانگتے رہے، نیک مانگتے رہے تو سر جھکا کے مانگتے رہے، گناہ گار مانگتے رہے تو سر جھکا کے مانگتے رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا تو اللہ نے فرمایا محبوب سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے مانگو۔ آپ جب مدینے میں جہاں آج مسجد قبلتین ہے وہاں نماز پڑھ رہے تھے، وہاں آپ نے جب مانگا تھا کہ قبلہ تبدیل ہونا چاہیے، اس وقت بھی آپ نے سر اٹھا کے مانگا تھا، اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ آج محشر کے میدان میں سر اٹھا کے پھر مانگے، ہم آپ کی امت کی قسمت بدل دیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ کرم فرما دے۔ اللہ کے کرم کے دروازے کھل جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، فضل کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین و آسمان کیا اس کی کوئی انتہا ہی نہیں جتنا فرق ہے۔ میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میل چڑھایا سائیاں، وہ تو وہ ہیں کہ جو عزتیں عطا کرنے والے ہیں، برکتیں عطا کرنے والے ہیں، جو ان سے لگ جائے اللہ اسے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری تو کر ہی کوئی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم دیکھیں، محبوب کے صدقے ہماری بھی دعائیں مقبول فرماتا ہے۔ اور جہاں کوئی اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کرے گا، ڈر رہا ہوگا، وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے مانگیں گے۔ جب حضور مانگیں گے تو اللہ فرمائیں گے محبوب سر اٹھا کے مانگو، آج جو جو مانگو گے ملے گا۔ واسأل تعطیٰ، آج جو سوال کرو گے ہم عطا کر دیں گے۔ واشفع تشفع، آج جس کی شفاعت کرو گے ہم قبول فرما لیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، شاعر کہتا ہے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ عالم نفس نفسی میں اے ہم نوا، دیکھنا ایسے میں عظمت مصطفیٰ، مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی اللہ، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا۔ اور سرور انبیاء منہ سے بے کساں، شاہ کون و مکان، ہادی انس و جاں، یا رسول اللہ آپ کی گر نگاہ کرم ہو گئی۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ آپ کی گر نگاہ کرم ہو گئی، ہر عذاب آ کے رحمت میں ڈھل جائے گا۔ یا رسول اللہ ہم غریبوں پہ یہاں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی نظر رحمت فرمانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، مقام شفاعت عطا فرمائے، مقام وسیلہ عطا فرمائے، اور ہر عظمت سے اونچی جو عظمت ہے وہ آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔